محترم محمد اسحاق صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين مع العابدين والمتصلين بالعقيدة والصالحين والخاشعين المخلصين والمخبتين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وعلی آلہ الکرام والنبی الکریم وعلی واصحابہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشرفی نازدر و اشرف پر، اشرفی نازدر و اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. اشرفی نازدر و اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے آئل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کریم جس پہ حسین اور حسن پھول. سیدنا مخدوم پاک قدس سرہ المرانی اور عبد الدین اشرف جہاں کی سمنانی رضی اللہ ربانی کے فیض و برکات سے ہم سب مالامال ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نہیں جانتے مخدوم پاک کا فیض ہمارے اندر کس طرح سرایت کر رہا ہے. فیض کے لیے دوری اور نزدیکی ضروری نہیں ہے، فیض کے لیے ارادہ اور عقیدت ضروری ہے. امام اسی کی طرف کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
یہاں سے پکارے تو وہاں سے سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ نانا ہے، یہ نواسے ہیں. غلاموں کو جب، در والوں کو جب فیض مل سکتا ہے عطا اور نوازش کا، تو گھر والوں کو تو بے سوچے سمجھے مل سکتا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں میں، لوگ اشرفی نسبی کی بات کرتے ہیں. پیارے، اشرفی نسبی یہ کمپیئر کی بات ہی مت کر. امام اہل سنت آج 99 سال کا عرس ہونے والا ہے. اس سال 99 ایئرس انتقال فرمائے ہوئے امام اہل سنت فاضل بریلوی کو 100 صدی ہونے والی ہے. اس میں اور عمر ملا لیجیے، 100 ملا لیجیے تو 200 صدی. مخدوم سمنا سلسلہ اشرفیت 850 سال سے ہندوستان کو فیضیاب کر رہا ہے. اس لیے کمپیئر مت کرو. جو جہاں سے تمہیں فیض ملے لے لو، لیکن خدا کے واسطے مقابلہ آرائی کی بات مت لاؤ. خدا کے واسطے مقابلہ آرائی کی بات مت لاؤ، کیونکہ کوئی تقابل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر یزید 500 برس کے بعد پیدا ہوتا تو حسین اور یزید کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہا ہوں میں یہاں تفصیل کے لیے سمجھا رہا ہوں، ورنہ میرا امام میری جان ہے، میرا ایمان ہے، میری شان ہے، اہل سنت کی آن ہے. لیکن کچھ نہ سمجھی کی بنیاد پر اس طرح سے باتیں جو کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، میرے اعلیٰ حضرت نہیں تھے، مخدوم سمنا تھے کہ نہیں؟ اشرف جہانگیر تھے کہ نہیں؟ فیضان اشرف اور فیضان رضا بالکل صحیح بات ہے، لیکن کمپیئر مت کرو. جہاں سے تمہیں مل رہا ہے لے لو. تم لینے والے ہو، وہ دینے والے ہیں. ایسا مت کرو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. کچھ سمجھے جملہ؟ لینے والے رہو، آخذ رہو، مستفیض رہو. وہ موخذ ہیں، مفیض ہیں، وہ دینے والے ہیں، تم لینے والے. اللہ پاک آپ سب کو اس چھوٹی سی بات کو زندگی بھر تک اور نسلوں تک سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. پیغام کیا بتاؤں میں، جو اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا 1996 سے لے کے 98 تک 3 سال 4 سال بچپنا ہر سال لیکن آ جاتا تھا. مبارک اشرفیہ سے نزدیک ہے کہ چوچھا شریف ہر سال آ جاتا. جو سکون، جو اطمینان حاصل ہوتا، آپ جائیں لیکن حاصل ہونے کی نیت سے جائیں گے تب حاصل ہوگا. ورنہ آج جوتے پہن کر مدینۃ الرسول میں بھی لوگ گھوم رہے ہیں، اور ہم بے چپل کے نبی کا نام یہاں سے لے کر ہیں. الحمدللہ. اور فیض ملا ادب و احترام مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدس سرہ نورانی آج ایک نئی بات آپ کو کہہ دوں. چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو انڈیا کی سرزمین پر تشریف لائے بھٹنڈا میں، جن کا نام خواجہ رتن ہندی ہے، 15 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ رہے. ان کو ان مخدوم سمنا نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. کیسے دیکھا یہی میں بتا دوں گا، 2 لفظ میں سمجھ جائیں گے. خواجہ رتن ہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں واقعہ بڑا طویل ہے. حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں دودھ کا جو زمانہ، بکری چرانے کا زمانہ تھا، تو خواجہ رتن ہندی کو، ہندو تھے اس وقت، جملے میں غور کریں آپ. آج انڈیا والے ہمیں ورودھی، ہمیں کیا کیا نہیں بول رہے ہیں. یاد رکھو، اگر نبی کا ماننے والا ایک بھی جس دن انڈیا میں نہ رہا، اسی دن قیامت آ جائے گا. یہ احسان اور فیضان ہے توحید پرستوں کا، اور اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں اور ایمان والوں کا. یہ سب لوگ بچے ہوئے ہیں. ہندو تھے، اور اس عالم میں بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ رواداری سے پیش آئے تھے. نبی نے 7 مرتبہ دعا دی تھی، 7 مرتبہ دعا دی تھی. تاریخ
نبی کے بچپن کی دعا کو قبول کیا اور اس عالم میں خواجہ رتن ہندی کو 700 سال کی عمر عطا تھا. 700 سال کی عمر عطا تھا. اب وہ ایمان لانے کا واقعہ شق القمر کا واقعہ ہے, چاند کا واقعہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. خواجہ رتن ہندی نبی پر ایمان لائے, 15 دن تک نبی کی صحبت میں رہے. توجہ دیں آپ, 15 دن تک نبی کی صحبت میں رہے, نبی کی دعا سے 700 سال کی عمر پائے. محبوب سمنا ان کو اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں. اب حدیث سنو اور اشرفی ناز کر تو اشرف پر, اشرفی ناز کر تو اشرف پر. کون پاتا ہے خان کا ایسا؟ اور میرے امام کی زبان میں سنو, اشرفی اے رخت آئے نئے خوباں در نظر کر دو پرور ہے سہ محبوباں. میرے اعلیٰ حضرت نے حضور علی حسین اشرفی نے اپنی شان میں کہا, اے اشرفی تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ تو نظام الدین محبوب لائی, محبوب سبحانی, محبوب لاسانی کا پروردن اور نظر کردہ نظر آتا ہے. اتنا خوبصورت. اس لیے کمپیئر مت کرو, لے لو فیض جہاں سے مل رہا ہے, جیسے مل رہا ہے لے لو, لینے والے بنے رہو. اب سنو جامع ترمذی کے حدیث پاک, لا تمس النار مسلما, لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی اسلام کی حالت میں دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اب پیارے تم ایرے رتو خیرے سے وابستہ نہیں ہو, کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ اشرفی ناز کر تو اشرف پر. انہوں نے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے. حدیث کی روشنی میں تم نے اس ذات کو اپنا مرکز شرب بنایا ہے, پینے کا مرکز بنایا ہے, کامیابی کا محور بنایا ہے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. آپ کیا جانے, آج میں آپ کو بتاؤں پیری مریدی یہ کھلواڑ اور ایک کھیل کود نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے اسے کھیل کود کی طرف بنا دیا ہے. تو صاحب نالائق جیسے لوگ پیدا بھی ہو گئے, میرا ربانی جیسے لوگ پیدا بھی ہو گئے, توصیف الرحمان جیسے لوگ پیدا بھی ہو گئے. وہابیت آپ پر اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ آپ صحیح سے یوز نہیں کر رہے ہیں. ایک چلتے چلتے میں پہلے فیض کی بات کر دوں کیونکہ میرے دل پر بہت وارد ہوا الحمدللہ. جتنا میں نے سنا خدا کی قسم, میں نے تو سیدی سرکار مختار اشرف قدس سرہ النورانی جن کا وصال پاک 96 میں ہو چکا ہے, میں نے تو ان کے پاؤں دباتے ہوئے بیعت حاصل کر لی الحمدللہ. 92 میں ان کا پاؤں دبایا, ان کی خانقاہ میرے محلے میں ہے. تو آج میں سلسلے اشرفیہ کا فیض دے رہا الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں بھی دے, اور وہ سلسلہ وہ دربار ایسا ہے کیا کہنا, آپ جا کر کے دیکھ لیں. اثرات نہیں جنات کرتے ہیں, اثرات تو ہم بھی مار سکتے ہیں, لیکن وہاں بے کہے ہوئے آپ تو ہم کو کہتے ہو رات میں ہم الٹا خواب دیکھے, برا خواب دیکھے, تب ہم استخارہ کرتے ہیں. وہاں آپ جائیں گے اور آپ کو مخدوم کہنا پڑے گا, کہنا پڑے گا. آپ چلے جائیں جا کر کے, اللہ پاک مخدومی فیضان کو آپ کے گھر گھر اور آپ کے نسل در نسل ہمیشہ قائم رکھے. اس کو محسوس کرو آپ پیارے. اور قدر سے بڑا عظیم رشتہ ہے مخدوم سمنا ہے سلسلہ اشرفیہ کا. اب اس تاریخ میں کبھی میں بات کروں گا, مجمع کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس بیعتوں پہلے مخدوم سمنا کی بات سنی. ایک مرید تھا, آپ اپنے آپ کو بھی سمجھیے. اور الحمدللہ یہ سچ ہے کہ ایئر کنڈیشن گھر میں بھی جھاڑو لگانے پڑتے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھے سے اچھے گھر میں بھی جھاڑو نہیں لگائیں گے تو دھول پڑ جائے گا نا. وہی بس ایک دم وائرس اور اینٹی وائرس آج کے زمانے سے حساب سے سمجھیے. میں اینٹی وائرس دے رہا ہوں آپ کو, اگر آ گیا ہے وائرس تو آپ ڈیلیٹ کر دینا, نکال دینا اس کو. مخدوم سمنا کی بارگاہ میں ایک مریض ہے, سدا رہتا ہے, وہ دن تک رہتا ہے اور اچانک چلا جانے لگتا ہے. مخدوم سمنا کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس اس لیے آیا تھا, نوٹ کرنا, ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس میں حیدرآباد میں محسوسات کی دنیا میں یہ بات بول رہا ہوں. آپ لوگ کبھی بھی کسی سے بھی بیعت ہو جاتے تو ہونے کے بعد پھر دوسرے آگے تو
ظاہری طور پر ہو سکتی لیکن اصلوں میں کمزوری نہیں ہے، اصلوں میں کمزوری نہیں ہے، اصل سے جڑے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے، جب کہا محبوب سمنا نے کہاں جا رہے ہو، کہا میں آپ کا چرچا سن کر آیا تھا کہ آپ بہت بانٹتے ہیں، آپ بہت دیتے ہیں، آپ کو سلطنت کو ترک کر کے آئے غوث البراء تارک السلطنت ہم بہت سنے تھے، لیکن جتنے دن سے میں آپ کے پاس ہوں ایک بھی نہیں ملا ہے، ایک بھی نہیں ملا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کہ جب جن سے وہ ہو کر آئے تھے ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان کا پھر پاؤں ہاتھ چوم کر کے بیٹھنے لگے، خدمت کرنے لگے، محسوس کرنا، محسوس کی بات کہہ رہا ہوں، وہ خدمت کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کیوں آ گئے ان کے پاس سے؟ کہا حضور آپ ہی کے ہاں اچھا مل رہا تھا، میں ان کے پاس گیا تو کچھ نہیں ملا۔ ڈانٹتے ہوئے جواب دیتے ہیں جو کچھ میرے یہاں مل رہا تھا اشارہ انہی کا تھا جو میں تجھے دے رہا۔ اور اس کے بعد مسئلہ بتایا کہ جو جس کا پیر، جس کا مرید ہوتا ہے، دنیا میں کسی سے بھی اس کو کچھ نہیں ملے، لیکن عقیدہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرے پیر نے نوازا ہے، مجھے میرے پیر نے نوازا ہے، دنیا کے کسی کونے میں تمہیں ملے، مجھے میرے پیر نے نوازا ہے، یہ عقیدہ دکھے گا نہیں، مل جائے گا، مل جائے گا۔ ہزاروں واقعات ہیں، مگر آج قرآنی بات تھوڑی کروں گا میں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیعت و ارادت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کہی گئی ہے، دیکھتا ہوں کب تک ہوتی کے بعد۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب مرید بنتے، پیر سب بناتے، یہ سب کوئی بدعت یا کوئی حرام اور یہ شرک اور یہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جیسا کہ آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کسی کو بیعت کرنے کی اجازت دی، قاتل کرنے کی اجازت دی، کا جو آج آپ خلافت دے دیتے وہ دے دیتے۔ آج کل مطلب لال رومال والے بہت بک رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہت بک رہے ہیں۔ کسی نے حضرت مدنی میاں اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، مدنی سرکار کے سب کو خیر میں شیخ الاسلام کی عظیم شخصیت کو برقرار رکھے۔ ہمارے پاس تعلق ہے سب تو ایک شخص نے مطلع کے سامنے کہا ہم حضرت مدنی میاں کے چاہنے والے اور مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، تو وہ نام لے کر بول رہا ہے یہ مدنی میاں کون ہے؟ نبی سے بڑے ہیں کیا؟ اس سے بڑے ہیں کیا؟ اس سے بڑے ہیں کیا؟ رسول اللہ نے کہا کیا؟ ان کو حالانکہ جواب دے دینا چاہیے، کیونکہ دفاع اور ڈیفینس کرنا ہے، جواب دینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ تم کو نبی نے کہا ہے مجھے اصلاح کرنے کے لیے، ذرا سند تو بتاؤ، تم کو بھی تو نبی نے نہیں کہا ہے، تم کو بھی تو نبی نے نہیں کہا۔ اور سنو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے در پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تم آواز کیوں بلند کر رہے ہو؟ تم آواز کیوں بلند کر رہے ہو؟ مجھ سے اگر کچھ پریشانی ہے تو تم باہر لے کر کے چلو، در مصطفیٰ پر آواز کر رہے ہو۔ صدیق اکبر اپنے منہ میں کنکری رکھ لے کہ کہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہو جائے۔ تم سکھاتے ہو کہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ سب سے پہلی دلیل، آپ دلیل کے طور پر بات سنیے کہ بیعت کا جو کانسیپٹ ہے، ارادت کا جو کانسیپٹ ہے، یا پیر مریدی کا جو مسئلہ ہے، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ توحید کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا کیا ہوا، یہ دارالفتہ کا فتویٰ نہیں بلکہ یہ قرآن کا کیا ہوا ہے۔ قرآن کھولیے اور نمبر 26 سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 18 میں آپ دیکھے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ۔ آیت کو بڑی لمبی تک ہے، بس ایک بات ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ تحقیق کے مومنوں سے راضی ہے جب اے حبیب آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک نقطہ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے رسول کے ہاتھ پر بیعت صحابہ
سنت لعین ہے. 30 پارے کا حافظ قرآن ہے وہ, 30 پارے کا حافظ قرآن. حامد یزیدی قرآن سینے میں رکھ کر اور سوئے ہوئے قرآن کو جمع کر رہا ہے. نہیں, سب کے لیے قرآن فیض کا ذریعہ نہیں, سب کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں. ہدایت کا ذریعہ کس کے لیے ہے؟ جو صاحبان ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھے. مرے ہوئے شخص کو انجیکشن دینے سے انجیکشن دینے والے اور انجیکشن کی توہین ہے, مرے ہوئے کی توہین نہیں. اس لیے ہم اپنا دل اگر مردہ نہیں بنانا چاہتے, صحیح بنانا چاہتے ہو تو صاحبان طریقت سے جڑ جاؤ, پیرانے اسلام سے جڑ جاؤ. اور اب میں جو بتانے جا رہا ہوں بڑی اہمیت کی بات, ایک ہے بیعت نسب کی اور ایک ہے بیعت حسب کی. نوٹ کیجیے گا, اگر نہیں سمجھے تو کھڑے ہو کر بول دیں, حضرت ایک لفظ اور بولو, سمجھے؟ میں جانے والوں میں سے نہیں, حیدرآباد میں رہتا ہوں, سمجھے؟ نہیں سمجھے تو آپ بول دینا حضرت پھر ایک لفظ حسب بولے تو کوئی سب خاندان کا اچھا پڑھ لیا, اچھا تقویٰ حاصل کر لیا, متقی بن گیا, پرہیزگار بن گیا, توحید سنت کا آئینہ دار بن گیا, مومن پکا سچا متقی پرہیزگار. کون سبھی خاندان, خاندان اس نے نہیں دیکھا, اس کو بولتے حسب. آئے سمجھ میں؟ اور ایک بولتے ہیں نسب, خاندانی بیعت. اب یہ دونوں جب سمجھ گئے تمہیں دونوں بولیے سمجھے. اب جیسے میرے سے جو لوگ مرید ہوتے تو میں الحمدللہ شیخ صدیق ہوں, شیخ صدیقی مطلب سید نہیں صاحب اللہ کا, تو کسی بھی خاندان کا سید خاندان کا نہیں صاحب, تو خاندانی بیعت کرنی ہے. بس بزرگوں کے پاؤں کو چھونا مل گیا, مل گیا, مخدوم کی بارگاہ میں لگا مل گیا, مل گیا. خیر, ایک نسب اور حسب دونوں سمجھ گئے. اور قرآن کی جو میں نے تلاوت کی ہے جب سب سمجھ جائیے گا نا تو آپ خود بول دیجیے گا, کہتے رہنے دو حضرت آئندہ سال اور بولنا. ہاں صحیح, زیادہ بولے تو نکل جانا, صحیح ہے. اب دیکھو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ, ترجمہ ابھی وہ نہیں کرنا جو تم پڑھتے ہو, اے اللہ ہماری ہدایت فرما, یہ ترجمہ کرو. اے اللہ ہماری ہدایت فرما, سیدھی راہ چلانے کا بولو. اے اللہ ہماری ہدایت فرما, بولو اے اللہ ہماری ہدایت فرما, اے اللہ ہماری ہدایت فرما. ذرا سے بیٹھیے, ہم پانی پلانے والے ہیں, پینے والے ہیں. الحمدللہ توجہ سے سنیے, اے اللہ ہماری ہدایت فرما. اب ہدایت کروانا علمی اعتبار سے, کیونکہ شیخ الاسلام کی آپ لوگ مرید ہیں نا الحمدللہ. اکثریت شیخ الاسلام, حضور شیخ الاسلام کی مریدین کے یہاں پہ حضور شیخ الاسلام مجدد سلسلہ اشرفیہ ہیں. ان کے جیسا تاریخ اشرفیت میں علی حسین اشرفی میاں کے بعد کوئی پیدا اب تک نہیں ہوا ہے. وارثان علوم مخدوم سمنا حضور شیخ الاسلام کا نبی ہے. تو علمی شخصیت سے آپ مرید ہوئے ہیں تو علمی فکر کے ساتھ سنیے بات, وہ یہ بتانے جا رہا ہے. اب پانچ انگوٹھی والے سے مرید نہیں ہوئے ہیں, صاحبان شریعت پہلے اور صاحبان طریقت اس کے بعد صحیح میں آپ مرید ہوئے ہیں, مرید ہوئے ہیں. آج تو افسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری مراد ہے وہ مرید بنے ہوئے ہیں, اور جو ہم مرید ہیں ہم کو مراد بنائے ہوئے ہیں. فون کر کے بولتے ہیں بریانی لے آؤ, وہ اپنی مراد پوری کر رہے ہیں. نہیں, آپ تاریخ السلطنت دولتوں کو ٹھوکر دینے والی شخصیتوں سے آپ مرید ہیں. الحمدللہ, دینا آپ کا کام ہے, لینا آپ کا کام ہے. توجہ سنیے, اے اللہ ہماری ہدایت فرما. اور آدھا مجمع کو ایک معنی دے رہا ہوں اور آدھا مجمع کو ایک معنی دے رہا ہوں. ایک معنی ہدایت کا ہے راستہ دکھانا, بولو راستہ دکھانا. آپ لوگ ایسے بولے راستہ دکھانا. اور ایک معنی ہدایت کا ہے راستہ چلانا. دونوں کو یاد ہے, دونوں کو ملاؤں گا انشاءاللہ, یہ الگ نہیں کرنا پڑوں گا. اللہ پاک ہم سب کو
جنت نصیب فرمائے، جہنم سے بچائے۔ راستہ دکھانا آپ لوگوں نے اس میں راستہ چلانا اور ہدایت کا یہ دونوں معنی، اس کو عربی گرامر میں بولتے ہیں مشترک۔ حضرت مدنی میں ایسے تفسیر کرتے بولتے ڈیفیکلٹ لیکن سمجھا دیتے آپ کو، میں بھی سمجھا رہا ہوں ویسے توجہ سے سنیے، چہرے مجھے لگ رہے ہیں ویسے ہی، اس لیے میں بول رہا ہوں ویسے۔ اللہ پاک آپ کی قرآنیت کو خانوادہ اشرفیہ کے کرم سے سلامت رکھے۔ تو ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے راستہ چلانا۔ الحمدللہ میں یہاں قریب 10 سال سے ہوں، لیکن آپ اکیلے مجھے پوچھیں گے 4 مہینہ چلے جائیے تو نہیں جا پاؤں گا، نہیں جا پاؤں۔ آپ اگر بولیں گے مفتی صاحب ادھر سے جائیے ادھر سے جائیے، ادھر سے کارواں ادھر سے چل رہا تو میرے کارواں نکل جاتے ہیں، ادھر سے جائیے ادھر سے جائیے، ایسا جائیے ایسا جائیے، تو آپ راستہ دکھا دیں، صحیح ہے؟ میں بھٹک جاؤں، اور اگر آپ بائک پہ بٹھا لیں چلیے حضرت، اب ان کو پوچھنا ہے ابھی میں لا رہا ہوں، الحمدللہ لا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں سے بس، اب سمجھ گئے آپ الحمدللہ۔ تو دکھانا اور چلانا یہ دونوں ہے، دکھانے میں بھٹکنے کا تصور ہے لیکن چلانے میں بھٹکنے کا تصور نہیں ہے۔ اشرفیوں ناز کر تو قسمت پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، تم نے جس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے انہیں نے تمہیں بتایا نہیں، ہاتھ پکڑا ہے، اور ان کا ہاتھ سیدی مختار اشرف کے ہاتھ پر ہے، ان کا ہاتھ چلتے چلتے چلو علی حسین اشرف میاں کے ہاتھ پر ہے، ان کا ہاتھ چلو عبدالرزاق نورلائن کے ہے، ان کا ہاتھ مخدوم سمنا کے ہاتھ پر ہے، ان کا ہاتھ چلو چشتیت کے مرکز کی بارگاہ میں وہاں ہے، ان کا ہاتھ چلو غوثیت کی بارگاہ میں ہے، ان کا ہاتھ چلتے چلو علی تک پہنچو گے اور علی سے نبی تک پہنچے گے۔ اور آپ قرآن سنو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب جو آپ سے بیعت لے رہے تھے وہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے تھے، وہ خدا کا ہاتھ پکڑ رہے تھے۔ ہمارا سجدہ عائد ہوا ہے، ان کا سجدہ بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، ہاتھوں ہاتھ سے۔ آپ کو سمجھ رہے ہو، اب سب ادھر آ جاؤ، عقیدے کی دنیا میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھنے سے بچائے، اسی لیے اشرف علی تھانوی کے لوگ اب تک بھٹک رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہی نہیں دیکھا اور کہا اے اللہ ہمارے کو سیدھی راستہ بتا، اب تک بتایا نہیں کوئی ان کو، اب ان کے ماننے والے گئے کام سے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام کی تفسیر میں جاؤ، امام اہل سنت کا بہترین آئینہ نظر آتا ہے، محدث اعظم کی روحانیت نظر آتی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ کون جھنڈا سے کس زبان سے جملہ نکل رہا ہے، تو کہے گا تو کہہ رہا ہے تو ہاتھوں ہاتھ والا ہے، ہاتھوں ہاتھ والا ہے، تم نے ہاتھ دیا نا۔ اچھا ہاتھ کا تصور ایک اور بتاؤں، ہاتھ کا تصور بڑا اہم تصور ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اور لوگ بھی تو بیٹھ لیتے تو ہاتھ ہی پکڑتے، ان کو پکڑنا پڑتا، اور یہاں ہاتھ ہاتھ ہے، یہی فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو پکڑنا پڑتا، لیکن نبی سے علی، علی سے حسن حسین چلے اور آتے 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 ایک بھی شجرہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو رشتے اور نسب سے ہٹ کر، رشتے اور نسب سے ہٹ کر کو نہیں۔ اب سنو، جن کا سلسلہ صرف حسب کا ہے، جن کا سلسلہ صرف حسب کا ہے وہ بھی مرکز فیض ہے، لیکن جس کا سلسلہ نسب اینڈ حسب کا ہے وہ سولے
سورہ کہف آیت نمبر 17 دلیل بھی دے رہا ہوں دلیل بھی دے رہا ہوں دھیان دیجیے آیت نمبر 17 اور نمبر 15 اللہ سبحانہ و فرماتا ہے من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا ادھر تو دیکھو دیکھو من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا کچھ ہوا کیا پھر کہتے جا رہے ہو کھانا کا اعلان ہو گیا درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہاں ہے بیعت کہاں ہے بیعت اچھا یہاں پر وہ تو صحابہ سے کرے کبھی سب چیز کو صحابہ ہی بلا دیں گے تم کیوں نماز پڑھ رہے پہلے راؤنڈ میں تو صحابہ ہی تو دیے قرآن صحابہ کو دیے نماز صحابہ کو دیے حج صحابہ کو دیے زکات صحابہ کو دیے تو ہم تو انہیں کے ادارن بھی ہمیں تو انہیں سے لیے ہوئے ہیں یہاں بچنے کے لیے لوگ بولتے کہ بیعت تو صحابہ سے کرے صحابہ سے کرے یاد رکھنا صحابہ کو یا صحابہ سے نبی کو کوئی خطرہ نہیں تھا پھر بھی بیعت لیے وہ صحابہ سامنے ہے دلیل دینا مقصود ہے اللہ کو صحابہ سامنے ہے دلیل دینا مقصود ہے میرے حبیب آپ کے صحابہ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں خود زبان مصطفیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا بخاری شریف کے حدیث ہے کہ سنو میرے باپ تم مشرک ہو جاؤ گے مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے دیکھا ہے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے مجھے اس بات کا خوف نہیں قرآن نے کہہ دیا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به سورہ بقرہ کے آیت نمبر 137 میں کہ لوگوں اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے صحابہ تو ایسا ایمان ہے صحابہ تو قیامت تک کے مومنین کے لیے بیس پر بنیاد ہے تو صحابہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ نبی صحابہ سے بیعت کیوں لے رہے ہیں وہ صحابہ سامنے ہیں نگاہ میں ہم ہے نگاہ میں مدنی میاں ہے نگاہ میں عامر میدان ہے نگاہ میں یہ سارے دنیا کے طریقان اور دنیا کے صاحبان طریقت ہے دنیا کے صاحبان ارادت ہے کیا ہے مصطفیٰ کو کوئی خطرہ مصطفیٰ کو کیا رب کو کوئی خطرہ صحابہ سے نہیں پھر بھی نبی نے بیعت کا کانسیپٹ نبی نے پیش کیا اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک اور بات سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نبی جب اپنی خواہش سے بولتے نہیں تو کریں گے کیسے بولنا تو ایک دم ایزی آپشن ہے نا بولنا سبحان اللہ یہ بولنا نماز پڑھنا تو عمل ہے نہیں نبی اپنی خواہش سے کچھ بولتے نہیں جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے تو اب نبی جو بول رہے ہیں صحابہ سے کہ بیعت لو تو یہ نبی کی زبان ہے بولی خدا کی ہے اس لیے بیعت کا کانسیپٹ مذاق میں بنانا مریدی کا کانسیپٹ مذاق میں بنانا جن سے تو بیعت ہو گیا ہے ان سے کتنا بھی اعلیٰ پیر آ جائے
امام حسن کو کہتے ہیں بیٹا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لاؤ. امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور امام حسین کو کہتے ہیں بیٹا گود میں آ جاؤ. امام حسین کو گود میں بٹھاتے ہیں. ایک لفظ بول دوں جن سے تم وابستہ ہو وہ حسنی بھی ہے وہ حسینی بھی ہے. حضور شیخ الاسلام حضرت سیدنا اور محبوب اشرف جہانگیر یہ حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. امام حسن کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں, امام حسین مصطفیٰ کے گود میں. نوٹ کرنا پیارے. اور اس کے بعد بڑے بڑے سب موجود ہیں. حسب اور نسب دونوں سمجھنا اور محسوس کرنا. ہم نے سب سے لینے کہا ہے, کسی کو ریجیکٹ کرنے نہیں کہا ہے. جہاں ملے لے لو, لیکن پرکھنا کہ ہر پانی پانی گرتا ہے لیکن یزیدی کیمپ کا کہیں پانی نہ ہو. بس یہ دیکھ لینا نبی کے کیمپ کا ہے, محمدی کیمپ کا ہے, چاہے نسبی ہو یا حسبی ہو, کیسا بھی ہو, اگر نبی کے کیمپ کا ہے لے لو. مصطفیٰ جان رحمت نے امام حسین کو گود میں بٹھایا, حسن کا ہاتھ لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکو یہیں پر رکو. کچھ سجیشن کچھ دے رہے ہیں, کچھ تربیت دے رہے ہیں. اتنے میں ان کا وفد آتا ہے اور آنے کے بعد 100 قدم کے سامنے رک جاتا ہے اور رکنے کے بعد کیوں رکتا ہے سنو. اب ان کی زبان سے کیوں رکتا ہے وہ سنیے. کہتا ہے رک جاؤ, اپوزیشن جو ہے رک جاؤ. حسینی اپنے جذبہ حرارت کو سامنے لاؤ. خدا کی قسم کل جب جوگی جمال خواجہ صاحب کے سامنے نہ رہ سکا تو آج کا یوگی اور مودی کیا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تم چاہتے ہو اگر حسینی فائز تمہیں ملتا ہے تو واقعی حسینی دل پیدا کرو, حسینی فائز کا احساس لاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامنے والا دیکھا تو دیکھنے رک جاؤ. آخر عبد المسیح نامی کا رکا, دیکھنے والے نے کہا رک جاؤ, تو لوگوں نے کہا, عیسائیوں نے کہا کیوں رک دیا؟ ان کے بڑے عالم نے کہا رک جاؤ. سنو دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ سن لیجیے. علی ریڈی ہو, فاطمہ ریڈی ہو, حسن ریڈی ہو, حسین ریڈی ہو. سبوں نے کہا ہاں. تو سنو میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. ایک جملہ سننا تھا. اپوزیشن نے کہا کہ سنو میں ایسا خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دیا تو آسمان ان کے قدم میں آ جائے گا. اس لیے اگر عیسائیت بچانا چاہتے ہو, اس کی بقا چاہتے ہو, کرسچنیت کو بچانا چاہتے ہو, لاؤ چلو. صرف حسن حسین نے مجبور کر دیا ہے, صرف حسین کا حسن نے, حسن کے حسن نے مجبور کر دیا ہے کہ
درود شریف اور پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چشتیت دھول کا سے کہا جاتا ہے. چشتیت شریعت اور طریقت کی امانتدار کا نام ہے. آپ سوچئے گا آپ ہمیں شریعت والا سمجھتے جتنی بھی مفتیان اسلام کو شریعت والا سمجھتے تو اگر صرف دھول کاشے کا تصور ہوتا چشتیت اس لوگ بدنام کر رہے ہیں چشتیت کو کہ قوالی ان میں جائز ہے, قوالی ان میں جائز ہے, ناچ گانے ان میں جائز ہے. نظریں بدل رہی تو نظارے